آدمی کی برائی دو چیزوں سے معلوم ہو جاتی ہے، کثرت سے حرص کرنا، شدت طامع۔ جو کوئی حرص کا لباس پہنتا ہے وہ ہمیشہ محتاج ہی رہتا ہے ہر کسی کا۔ جو حرص و لالچ کرتا ہے وہ ایک نہ ایک دن خرابی اور تکلیف اٹھاتا ہے۔ نیکیوں ہمیشہ رہنے والا ذخیرہ اور حرص ہمیشہ کی رنج و تکلیف ہے۔ حرص ایسی چیزوں کی جامع کرنے کی تکلیف اٹھاتا رہتا ہے جو اسے ضرور اور نقصان پہنچانے والی ہیں۔ حرص ہمیشہ ایسی ذلت میں گرفتار رہتا ہے کہ کبھی اس سے چھٹکارا نہیں پاتا۔ حرص نفس کو حوادث سے کچھ اثر نہیں ہوتا اور وہ اپنی کم ظرفی سے منہ نہیں پھیرتا۔ حرص بدبختی کی علامت اور کنایت متقی لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ حرص ذلت اور رنج و جھوٹ، بد و مددگار اور خواہش پرستی پوشیدہ بیماری ہے۔ دنیا کی حرص کا انجام ضیاء کاری ہے۔ حرص سمیٹنے کی مصیبت میں رہنا اور اس کے اندوختہ کو آخر کوئی اور سنبھال لیتا ہے۔ حرص رنج کی سواری ہے اور لالچ مصیبت کی کنجی ہے۔ دوستو، حرص ایک ایسی بلا ہے کہ جو شخص اسے اپنا لباس بنائے اس کے لیے سراسر ذلت اور خواری ہے، اور دنیا میں ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں ہوتی جو حرص کے لالچ میں رہتا ہے، جس کے دل میں حرص کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ حرص آدمی کی قدر کو کم کر دیتی ہے، اس سے آدمی کی قدر نہیں رہتی، اور جو لوگ حرص کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بھی نہیں بڑھاتا، اس کا رزق بھی بند ہو جاتا ہے اور کم ہوتا جاتا رہتا ہے۔ طول عمل ایک دھوکہ اور فریب دینے والی اور نہایت مضر چیز ہے۔ حرص کی یہ نشانی ہے کہ وہ مال دنیا کا دل دادا ہوتا ہے۔ زیادہ حرص گندے اور ناپاک لوگوں کی عادت ہے۔ دوستو، جو حرص ہوتی ہے وہ تمام برائیوں کی ایک بہت بڑی بنیاد ہوتی ہے اور رذائل کی طرف اترنا آسان مگر ہلاکت کا باعث ہے۔ حرص کو برائی سمجھنا اپنے بدن کی سلامتی ہے، اسی لیے حرص سے بچے رہیے تاکہ تو آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے۔ زیادہ کسی سے حرص ذلت اور شقاوت کا باعث ہے، جبکہ ایمان اخلاص عمل کا نام ہے۔ روزی حرص اور طلب سے نہیں ملتی۔ حرص سے کچھ روزی زیادہ نہیں ہو جاتی مگر آدمی کی قدر ضرور کم ہو جاتی ہے۔ احتکار بدوکار کی عادت ہے اور حرص کبھی خوش نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ سکون سے دور ہی رہتا ہے، اس کو کبھی سکون نہیں ملتا، ہمیشہ تنگی میں ہی رہتا ہے۔ حرص ایک بیماری ہے جس کا علاج کبھی نہیں ہو سکتا، اس کا علاج انسان خود ہی کر سکتا ہے کوشش کرنے سے، ورنہ یہ اسی بیماری میں پڑا رہے گا۔ اور ظلم وہ گناہ ہے، کسی سے ظلم کرنا یا کسی سے حرص سے زیادتی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے جو مظلوم کو کبھی بھولتا نہیں ہے۔ حرص مصیبتوں سے جمع کرتا رہتا ہے اور اس کے اندوختہ کو آخرکار کوئی دوسرا سمیٹ لیتا ہے۔ حرص نفس تکلیف دینے والی آخرت سے کیسا غافل اور بے خبر رہے گا کہ اس کا بہت سخت گناہ ہے اور اس کا بہت بڑا عذاب ہے۔ حرص میں رنج و شقاوت ہے اور دنیا میں بدبختوں کی رغبت و خواہش باقی رہتی ہے۔ طول عمل کا فریب اعمال کو بگاڑتا ہے اور نفسانی خواہشوں کے دھوکے میں ڈالتا رہتا ہے۔ حرص کا بندہ ہمیشہ کا بدبخت اور شقی ہے۔ حرص کی زیادتی لالچی کے غلبے اور دین کے ضعف سے پیدا ہوتی ہے۔ حرص سے ہمیشہ بچے رہیے دوستوں کہ یہ ایک ہلاک کرنے والی خصلت ہے۔ بخل سے بچیے کہ یہ کمینگی اور عیب کی بات ہے۔ حرام چیزوں کی حرص سے بچے رہیے کہ یہ فاسقوں، بدکاروں اور گمراہ لوگوں کی خصلت ہوتی ہے۔ برا ساتھی حرص، بری خصلت چغل خوری اور برا عمل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ سب سے اچھا وہ شخص ہوتا ہے جو حرص دنیا کو دل سے نکال دے اور اپنے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خواہش نفس کے خلاف کرے۔ روزی حرص اور طلب سے نہیں ملتی۔ حرص سے بچے رہیے کہ یہ دین کو عیب لگاتی ہے اور نہایت ہی برا ساتھی ہے، آخرت میں اس کی معافی بھی کوئی نہیں ہے۔ حرص کبھی خوش اور راضی نہیں دیکھا جاتا اور مومن کبھی حرص نہیں کرتا۔ مومن وہی ہے جو ان چیزوں سے بچا رہتا ہے کیونکہ اس کی صرف توکل اور کنایت ہوتی ہے۔ بے حد حرص کا ثمرہ طرح طرح کی خرابیوں اور عیبوں میں پڑنا ہے۔ جس طرح کے سورج اور رات دونوں اکٹھے موجود نہیں ہوتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت اور دنیا کی حرص دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو دل میں رکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں رکھو گے تو دنیا کی حرص سے خود بخود دور ہو جاؤ گے، لیکن اگر دنیا کی حرص دل میں رکھو گے تو کبھی اللہ تعالیٰ کی محبت کو پا نہیں سکو گے۔
हिर्स के सिवा किसी सूरत में माल जमा नहीं होता और हिर्स हमेशा शक्की और मज़मूम रहता है। और बहल के सिवा किसी वजह से माल बाकी नहीं रहता और बहील हमेशा मज़हब और मालूम होता है। और जब तक मौत नफ्स के सर पर ना आए तो ये उम्मीदों से फारिग नहीं होता। कसरत से हिर्स को रंजो गम में डालती है और इसकी बुराइयों और ऐबों को ज़ाहिर करती रहती है और सबको पता चलता रहता है कि ये आदमी हिर्स का मुरीद है। हिर्स शख्स को तो नगरी व बेनियाजी हासिल नहीं होती। बहुत से हिर्स ऐसे होते हैं कि हिर्स से इनको जान से मार डाला और बहुत से कलाम ऐसे हैं कि इनका जवाब खामोशी है। बहुत से हिर्स ऐसे हैं कि वो नाकाम ही रहते हैं और बहुत से नाजायज़ तरीके ऐसे हैं रोज़ी कमाने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हारी हिर्स तुम्हारे सब्र पर गालिब आ जाए और नेमत के वक़्त अल्लाह ताला का शुक्र भूल जाए। हिर्स के साथ कनायत का काम नहीं और शहवत परस्ती के साथ अक्ल का नाम नहीं। नाहुशी के साथ ज़िल्लत का कोई मज़ा नहीं और हिर्स में बोए हया नहीं। हिर्स और लालच बदबख्ती और ज़िल्लत का बाइस हैं। हर एक चीज़ का एक बीज है और बुराई का बीज हिर्स है। जिस शख्स पर हिर्स गालिब आ जाती है वो सख्त दुनिया से ठोकरें ही खाता है। इसलिए दोस्तों हिर्स बहुत बड़ी बला है। जो शख्स ये काम करता है अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से दूर कर देता है। चाहे वो जितना मर्ज़ी खा ले, जितना मर्ज़ी कमा ले, लेकिन हिर्स से कमाने वाले लोग हराम ही खाते हैं। उनमें ये चीज़ें हराम ही पाई जाती हैं। कभी किसी के साथ धोखा ना करें और कभी किसी के साथ शहवत परस्ती की उम्मीद ना रखें, क्योंकि ये चीज़ अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत बुरी है। अल्लाह ताला ने इस चीज़ से सख्ती से मना किया है। हिर्स एक ज़िना भी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये नहीं फरमाया कि ज़िना ना करो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है वला तक़रबु ज़िना, कि ज़िना के करीब भी मत जाओ। हिर्स बहुत बड़ी बला है। इन चीज़ों से बचे रहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो मेरा आवर रिलीजन इस्लाम चैनल सब्सक्राइब कर दे और हमारी सपोर्ट और हमारी तसल्ली के लिए वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए। जज़ाकल्लाह।